انشاءاللہ ہم سورہ روم کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم۔ ترجمہ کنز العرفان، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایران اور روم کے درمیان ایک جنگ جاری تھی، اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا تو رومیوں کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے میں اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومیوں پر غالب آ گئے اور ان کو شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے، تم بھی اہل کتاب ہو، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، ہم امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں، ہمارے بھائی ہیں یعنی فارس والے تمہارے بھائی یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے صحیح اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی روشن دلیل ہے کہ بعد میں جو ہے جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق خبر دی ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ ثابت ہوا۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ سن کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار میں جا کر اس بات کا اعلان کیا کہ مکے والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے، خدا کی قسم رومی فارس والوں پر ضرور غلبہ پائیں گے۔ ابی بن خلف کافر یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت بکر صدیق ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اگر غالب آئیں تو ابی بن خلف بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی تو اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی، اس وجہ سے چونکہ یہ شرط جو تھی وہ جائز تھی، چونکہ اب جو ہے اس طرح کی شرائط جائز نہیں ہے، اس کے اندر جوا پایا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر شرط وغیرہ لگانا یہ منع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خربی کافر کے ساتھ عقود فاسدہ وغیرہ جائز ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ اس مسئلے کی دلیل جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک کافر ذمی ہوتا ہے اور ایک خربی کافر ہوتا ہے۔ ذمی کافر اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتا ہے اور اس بات کی اجازت بھی چاہتا ہے کہ مجھے امن و امان بھی دیا جائے گا، اور حربی کافر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے حربی ملک جیسے جو کفار کا ملک ہوتا ہے جس کی حکومت بھی کفار کی ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ بھی کافر رہتے ہیں، اس کو حربی کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہے وہ امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلافات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک کی عنایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔